کے طلب کر رہے تھے تو بتائیں پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری تقریر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب کو ہی نہیں سمجھ سکے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اوثان ہے نا یہ ذرا ہماری سفارشی ہے، وہ اتنی بات سمجھ رہے ہیں ہمارے دوستوں کے مطابق، وہ اتنی بات سمجھتے ہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام ان کو کوئی اور بات کہہ رہے ہیں کہ تم رزق کیوں مانگ رہے ہو ان سے، ان کو خدا کیوں بنا رہے ہیں؟ تو وہ تو کھڑے ہوتے، وہ کہتے ابراہیم بات سنو، نہ ہم نے ان کو خدا مانا ہے، نہ ہم نے ان کے قبضہ و قدرت کے اندر ہم نے ان کو رزاق مانا ہے جیسے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی ہم ان سے رزق طلب کرتے ہیں۔ تم ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ سے رزق کرو، طلب کرو، پہلے ہم کسی اور سے رزق طلب کر رہے ہیں۔ وہ تو کھڑے ہو جاتے، اور وہ غصہ تو ان کا آپ جانتے ہیں کہ کیسا غصہ تھا۔ جب وہ غصے میں آئے تھے تو انہوں تو بے عقلی کی باتیں کرتے تھے، یعنی وہ سورۃ انبیاء کے اندر جب وہ غصے میں ابراہیم علیہ السلام سے بات کی تو انہوں نے یہ کہہ دیا غصے میں آ کر، کہتے ہیں اپنے خداؤں کو بچاؤ، وانصروا آلہتکم۔ ورنہ اگر ہوش میں ہوتے نا تو وہ تو اپنے خدا پروف کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ تو ایک بہترین موقع تھا ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کرنے کا، اور انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کیا۔ اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر آج کچھ اپنے خداؤں کے لیے کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہی تو ابراہیم چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہو بیوقوفو، جن خداؤں کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑتا ہے ان کے قبضہ و قدرت میں رزق کہاں ہے؟ وہ رزق تمہیں کہاں دیں گے؟ تو وہ تو کھڑے ہو جاتے یہاں پر، تو وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اب وہ عبادت کا ہو گیا۔ وَعْبُدُوهُ، تم اسی کو اللہ مانو۔ کیوں اس کو اللہ مانو؟ ہر چیز اسی کے قبضہ و قدرت کے اندر ہے، سبحان اللہ۔ وہی رزق دیتا ہے، وہی ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے، پورا فرماتا ہے۔ اسی نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس نے آسمان کو تخلیق کیا ہے، جب اس کے قبضہ و قدرت میں ہے رزق وہ دیتا ہے۔ وَعْبُدُوهُ، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کس کو ماننا چاہیے؟ اوثان کو نہیں۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا انما تعبدون من دون اللہ، قرآن خود وضاحت کرتا ہے، تو وہاں پر وہ آ گیا اللہ اس کو ماننا چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، یہ جو کچھ دیا ہے نا اسی نے ہی دیا ہے، اور اس کی قدردانی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس کی قدردانی کیا ہے؟ کہ صرف اسی کو اللہ مانو، اور جو اس کی عطائیں ہیں اسی کی طرف سے عطائیں مانو، اور پھر ان کو ایسے استعمال کرو جیسے اس نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے مصارف وہاں پر ان کے جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جہاں صرف کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، یہ اس کا شکر ہے۔ اب قرآن کی کیا بات ہے، ایک دوسری جگہ اس نے لفظ استعمال کیا وَلَا تُسْرِفُوا، یہاں کہا ہے وَاشْكُرُوا لَهُ، اور ایک جگہ کہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، سورہ انعام کے اندر۔ امام راضی نے حد کر دی وہاں پر۔ اگر امام راضی کا نام میں میں لوں تو بات چل جائے گی۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اور لغت میں بھی اہل لغت بھی اس کا معنی بیان کرتے ہیں، یہی معنی اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کا مطلب ہوتا ہے جہاں چیز لگانی چاہیے وہاں نہ لگائے، بلکہ جہاں نہیں لگانی چاہیے، جس کا حق نہیں بنتا وہاں لگا دی جائے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَاشْكُرُوا لَهُ، وَاشْكُرُوا لَهُ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس نے کہا ہے نا وہاں لگاؤ، اور تم لگاتے ہو وہاں پر جو اصنام ہیں، اصنام بار بار وہ آ رہا ہے، اوثان ہے، اوثانوں کے لیے لگا رہے ہو، دیتا تو وہ ہے، تو تم نے اس کا شکر تو ادا نہ کیا۔ یہاں وہ نمبروں والا شکر نہیں ہے، 1000 مرتبہ شکر، 10 مرتبہ شکر۔ تو یہاں دیکھیں وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ، اور آخر میں تو کمال ہو گئی۔ یہ تو میرے موضوع کے متعلق ہے۔ اور آگے ہے اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، قیامت قائم ہوگی۔ چلو پہلے قیامت کی بات کر لیتے ہیں، مطلب تو یہاں کچھ اور ہے۔ قیامت قائم ہوگی،
زندہ ہو کر لوگ اٹھیں گے. کسی اوثان کے پاس نہیں جانا، کیونکہ تم پہلے تو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہو، اللہ کی قدرت کو مانتے نہیں ہو، اور پھر تم نے ایک بنا لیا کہ اگر جانا بھی پڑا تو ہمارے وہ اوثان ہیں وہاں پر، ان کے پاس جائیں گے. نہیں، الیہ ترجعون، اسی کی طرف جانا ہے. اور یہاں پر جو دنیا کے اعتبار سے الیہ ترجعون کا مطلب ہے اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے. آخر تمہیں پلٹا کے اوثان کو چھوڑنا ہوگا، تم نے آخر کار اسی کی طرف ہی آنا ہے، اور ہونا وہی ہے. نظام کائنات اسی طرح چلنا ہے جیسے اس نے چلایا ہے، جیسے اس نے سیٹ اپ کیا ہے، مگر تم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. آگے پہلی امتوں کا ذکر ہے، اور اس آیت کو میں چھوڑتا ہوں، اگلی آیت کو میں پڑھتا ہوں. آگے پھر وہ الیہ ترجعون کے ساتھ دیکھیں کیسے جوڑا ہے. الم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا. میرے سامنے ترجمہ کہ انہوں نے دیکھا نہیں، دیکھنے کے صرف مطلب دیکھنا نہیں ہوتا. کیا انہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس طرح سے کائنات کو بنایا ہے؟ واہ، کائنات تو بڑی بات ہے. اپنے اندر کو ایک چیز کو دیکھ لیں، اسی کے اوپر ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں. کیسے اس نے بنایا ہے، اور جیسے ثم یعیدہ، جیسا اس نے پہلے بنایا تھا نا، اسی طرح وہ دوبارہ اسی طرح دوبارہ بنا دے گا. اسی طرح وہ دوبارہ بنا دے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی جیسے پہلے تھا اب بھی. اور آخری لفظ نے کمال کر دیا، ان ذالک علی اللہ یسیر. یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں. وہ یہ کہ بے شک یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ اس بات کو مشکل نہیں سمجھ رہے تھے، قیامت کی آنے کو، لانے کو، زندہ کرنے کو، اور وہ خدا کے لیے بھی ایک نعوذ باللہ کفر نقل باشد، وہ ایک برڈن ہی سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا کام کیسے کرے گا. یہ تھا تصور. اب ہم پڑھنے کو تو کہتے ہیں نا ان ذالک علی اللہ یسیر، وہ ایسے نہیں، وہ تو محاورے میں، گفتگو میں، وہاں تو ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایک ڈسکشن چل رہی ہے. وہ ڈسکشن میں اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اللہ کے لیے آسان ہے. اگر تو بات ہو تمہارے خداؤں کی، یہ مشکل ان کے لیے ہے. اگر بات ہو تمہاری، تم نے یہ کام کرنا ہو، انسانوں نے، تمہارے لیے بھی یہ مشکل ہے، تمہارے خداؤں کے لیے بھی یہ مشکل ہے. لیکن جہاں تک بات ہے میری، ان ذالک علی اللہ، جہاں تک میری بات ہے، میرے لیے تو کن فیکون، میں بس ارادہ کرتا ہوں وہ کام شروع ہو جاتا ہے، فیکون اپنے وقت کے اندر پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. یہ ذرا میں نے لمبا ترجمہ کیا ہے. آسان یہ ہے میں کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے. یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، شان کے منکر تھے. اب یہ جو میں نے آپ کو گردان پڑھ کے سنائی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر بھی مانتے تھے، وہ عالم بھی مانتے تھے، وہ متصرف بھی مانتے تھے، وہ رازق بھی مانتے تھے، وہ یہ بھی کرتے تھے، وہ یہ بھی مانتے تھے، وہ یہ بھی مانتے تھے. اگر یہ ساری باتیں تھیں تو پھر اس کے بیان کرنے کا اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ایک تاریخی دلیل. یہ قرآن کا سٹائل ہے کہ وہ تاریخ سے دلیل دیتا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. الفاظ دیکھیں ذرا قرآن کے. نہ جی وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے تھے، پہلے یسیر ہے اور یہاں قدیر ہے. اور وہ انبیاء کے لیے پہلے بلاغ المبین ہے. کس کس لفظ کے اوپر ٹھہرا جائے. فرمایا تاریخی بات یہ ہے کہ تاریخ تمہیں یہ بتائے گی کہ چل پھر کر دیکھو
کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداً پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا؟ ہاں کرے گا وہ، اور وہ اس کی طاقت رکھتا ہے کرنے کی۔ اور اگر قدیر کا معنی وہ لانگ کر لیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکیم، ایک پروگرام تیار کیا ہے، اس کو ناپ تول کے رکھا ہے۔ جیسے میں نے سورہ مومنون کی آیتیں پڑھی تھی، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہیں آتا ہے فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں میری پیمائش، میرے ناپ تول کو کبھی کمی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے یہ بنایا ہے، بنانے کے بعد فنا کرنا ہے، فنا کے بعد دوبارہ بنانا ہے، اور وہ میرے اسی پروگرام کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ میرے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، میرا سسٹمائز کیا ہوا ہے، اور میری یہ طاقت ہے کہ میں نے کیا ہے، کرتا ہوں اور کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان۔ آگے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، بس اسی لفظ کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ جس پر وہ چاہے جسے سزا دے اور جسے وہ چاہے عنایات فرمائے۔ وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اسی کی طرف۔ پیچھے وہ آیت تھی الیہ ترجعون، اوثان کی طرف نہیں۔ اب جوڑ کر کے یہ پڑھیں نا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، قیامت ہوگی، اعادہ ہوگا، الیہ ترجعون، اس کی طرف جانا ہے۔ اور یہاں جب وہ دن آئے گا ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ وإلیہ تقلبون، اوثان کی طرف نہیں، اس کی طرف جانا ہے۔ میری یہ قدرت ہے اور یہ میں لاؤں گا اور میری طرف ہی آنا ہے۔ وما انتم بموجدین فی الارض ولا فی السماء، آسمان کہتے ہیں بلند چیز کو۔ بہت دفعہ عربی کے اندر، قرآن کے اندر بھی ایک لغوی معنی میں یہ لفظ بھی آتا ہے، اور آسمان کے معنی بھی آتا ہے۔ ماڈرن دنیا کے اعتبار سے جو ہمارے لیے آسمان ہوتا ہے وہ کسی دوسری کے لیے زمین ہوتی ہے۔ زمین کا مطلب نیچے اور آسمان کا مطلب اوپر، اس لیے بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پستیاں اور بلندیاں، یعنی نیچے اور بلند۔ تو اس وقت ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ چیز پروف ہو گئی ہے، لیکن جو ہمارا اس پلانٹ کے اوپر، زمین کے اوپر رہنے والوں کا آسمان ہے، وہ جو ہماری بلندی ہے، اور وہ جس کی 7 تہیں ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے ہے۔ لغوی طور پہ اوپر نیچے چیز کوئی ہو تو وہ یہاں تو اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن وہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ یونیورسل میننگ اس کا بھی ایک ہے، نہ اوپر نہ نیچے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے بس کر دے، اللہ تعالیٰ کو ہرا دے، اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو روک دے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو کام نہ کرنے دے۔ کیا کام نہ کرنے دے؟ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، جو دوبارہ اس نے بنانا ہے نا، کوئی اسے بنانے سے روک نہیں سکتا، نہ یہاں پر نہ جو تمہیں آسمان میں۔ آسمان کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں چاند، تارے، سورج، یہ آسمان میں ہے۔ آسمان کا معنی بلندی میں، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان ہماری ماڈرن لینگویج کے اندر، میں اس کی ایک سائنٹیفک لینگویج کی بات نہیں کر رہا، آسمان میں ہے۔ اب ان کے وہ خدا ہیں، ان کے وہ الہہ ہیں، ان کو وہ بلندی پہ دیکھتے ہیں، ان کو وہ خدا مانتے ہیں۔ تو اور زمین پر جنات ہیں، زمین پر اوثان ہیں۔ میں پھر اصنام کہنے لگا تھا، چونکہ یہاں پر اوثان کا لفظ ہے، اس لیے مجھے محتاط رہنا چاہیے کہ اصنام کی بجائے اوثان ہی، بات تو ایک ہی ہے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان کے اوپر میں قائم رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اوثان فرمایا تمہارے زمینی اوثان خدا
तुम्हारे वो आसमानी खुदा, ये जो मैंने चांद सूरज तारों की आसमानों की बात की, एक बड़ी बारीक सी बात करके मैं निकल गया हूँ, उसकी तशरीह के लिए मुझे 5 मिनट लग जाएंगे अगर मैंने उसको थोड़ा सा खोला तो। ये मुझे नहीं रोक सकते। आज इसका मतलब मुझे रोक नहीं सकते क़यामत लाने से। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये समझते थे कुफार मुशरिकीन कि अगर क़यामत बर्पा होने अल्लाह ताला ने इरादा किया कि मैं लाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। ये तो एक टीम वर्क है, सबसे पूछना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, अक्सरियत के ऊपर फैसला भी नहीं होगा। हम मीटिंग्स में फैसला करते हैं जी मेजॉरिटी का फैसला एक्सेप्ट हो गया, तो मेजॉरिटी का भी नहीं, वो तो सबको साथ में लाना पड़ेगा। अगर सबको साथ ना मिलाया तो जिस रब का ऑस्ट्रेलिया खुदा होगा वो तो अकड़ जाएगा, नहीं ये फना नहीं हो सकता। और जिस रब का अमेरिका खुदा, अमेरिका का जो खुदा है जो नाउजुबिल्ला, वो अमेरिका वाला अट जाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता, तो क़यामत नहीं आएगी। वो तो मुत्तफ़िक़ का फैसला होना चाहिए। फरमाया मुझे अपने इरादे से, मुझे अपने प्रोग्राम से, मुझे अपने काम से, मुझे दोबारा कायनात को फना करने से, दोबारा उसको यादा करने से ना कोई ज़मीनी तुम्हारा खुदा रोक सकता है, ना कोई तुम्हारा औसान वसन ज़मीनी रोक सकता है, ना आसमानी रोक सकता है। और जब मैं वो काम करूँगा, वो आएगा, जब मेरा इरादा होगा, जब वो वक़्त आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। उस मुश्किल घड़ी में तुम्हारा कोई चाहने वाला कुछ नहीं कर सकेगा, तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकेगा। यहाँ पर वो मैंने कुछ लफ्ज़ कहने हैं, वो ये कि अल्लाह ताला के सिवा वहाँ कोई और वसन औसान नहीं होंगे जो अल्लाह ताला को आजिज़ करके तुम्हारी तस्कीन कर दे और तुम खुश हो जाओ। आ देखा क्या हुआ है, देखा क्या हुआ है, ये कहते थे क़यामत आएगी, ये टूट फूट जाएगा, देखा क्या हुआ है, वहाँ और भी होंगे। तो फरमाया तुम्हें तस्कीन देने वाला वहाँ कोई नहीं होगा, और वहाँ फैसला अल्लाह ताला का होगा। वमा लकुम मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के अलावा किसका हुक्म वहाँ चलेगा, कौन उसे हराएगा, कोई और नहीं होगा। और आगे फरमाया वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइही उलाइका याइसू मिन रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। सुन लो, जो अल्लाह ताला की आयतों और उसकी मुलाकात को बुला देते हैं, इसके ऊपर मैंने 1-2 नोट लिखे थे कि जो उसको बुला देते हैं। आयतें क्या हैं? आयतों के अंदर यही तो है कि क़यामत कायम होगी, अल्लाह ताला का सामना करना पड़ेगा, और अल्लाह का ही सामना करना पड़ेगा, अल्लाह के हुजूर ही हाज़िर होना पड़ेगा। और वो क्या है कि वहाँ उसकी दो चीज़ें होंगी, रहमत और लानत। लानत क्या है? जिन्होंने ये कुछ दुनिया में रहते हुए किया, ना जी ना, खुदा नहीं ये कर सकता, और सच को उन्होंने डिनाई किया, उनको रहमत नहीं मिलेगी। अपने अमल के एतबार से बस वो गोया मायूस ही हो गए, मायूस कर दिए गए, और ये होगी लानत। और रहमत क्या है? जिन्होंने माना था उनके लिए अल्लाह ताला की इनायात एंडलेस इनायात होंगी, गैर ममनून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैर ममनून। एंडलेस इनायात होंगी। और ममनून का एक और मतलब भी है कि ये जो कुछ उन्होंने किया था ना, ये उसकी वजह से उनको अता कर दिया गया है। एंडलेस वो रहेगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, उनको फिर सामना करना पड़ेगा। अब फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उक़्तुलूहु व हर्रिकूहु फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार। अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात को,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن کر، اس خطبے کو سن کر، جس خطبہ مبارکہ کے اندر انہوں نے اپنی قوم کو عراق کے اندر دنیا کے اعتبار سے بھی بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کا بنایا ہوا نظام چلتا ہے اور وہ قیامت کو قائم کرے گا، اور وہاں جو عدالت ہوگی اس کا فیصلہ کرنے والا تنہا جج وہی ہوگا۔ ہاں، اس کے حکم سے وہ فرما دے ملائکہ کہ اچھا تم یہ کام کرو، وہ ایک الگ ہے، لیکن جو پروگرامر ہوگا، جس نے ارینج کیا ہے، جس نے وہ سارا کچھ سیٹ اپ کیا ہے، وہ اللہ ایک ہوگا اور اسی کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور یہاں پر الیہ تقلبون، الیہ ترجعون، اور ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ ساری آیتیں آ گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تاریخی دلائل دیے اور عقلی دلائل دیے کہ اگر تم غور کرو، تم نطفے سے یہاں تک پہنچ سکتے ہو، اتنی بارشیں دینے والا، عطا کرنے والا، اگر یہ تم نے قدرت اس کی دیکھ رہے ہو تو اس قدرت کو بھی مانو، اور یہاں بھی اس قدرت کو مانو کہ یہ سارا وہ تنہا کر رہا ہے، اور سان کا یہاں بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو قبول کرتے، دلائل کی بات کو، سینس کی بات کو وہ اسے قبول کرتے، تو جیسے میں نے کہا نا، وہ غصے میں آ گئے۔ تو غصے میں آ کر پہلے تو انہوں نے وہ یہ بات کی کہ اپنے خداؤں کو بچا لو، اور جو بندہ بھی دلیل دیتا ہے نا، اور اس کی دلیل کے اندر وزن ہوتا ہے، اور وہ دلیل دیتا ہے تو اس کو اپنی دلیل کے اوپر مان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پر ایمان ہوتا ہے۔ میں کسی کو مجھ پہ ترس نہ آنے لگے، دلیل پر مان ہوتا ہے کہ جو میں نے بات کیا میدان میں رکھ دی ہے، یہ حقیقت حال ہے، اس کو لڑنے کی، گالی دینے کی، ٹیمپر لوز کرنے کی، ہتھیار اٹھانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ جو دلائل ہوتے ہیں، جو آیات ہوتی ہیں، وہی اس کے ویپنز ہوتے ہیں، وہی اس کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ یعنی دلیل والا بندہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ لڑائی جھگڑا کون کرتا ہے؟ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ اب چونکہ اتنے دلائل ابراہیم علیہ السلام نے دیے، چند کا تو یہاں بیان ہے، باقی ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے خطبے قرآن میں آئے ہیں ان کے اندر بھی ان کا بیان ہے، تو ان کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں تھا، دلیل کا دلیل سے جواب نہیں تھا، بھی دلیل کا دلیل کے جواب تو دے نہ سکے۔ اب دوسرا ہے کہ ان کے پاس ایک وقتی طور پر پاور تھی، قوت تھی، طاقت تھی، تو وہ طاقت کے زور پر ابراہیم علیہ السلام کو منوانا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا ماننا تھا؟ ہم جیسا بندہ بھی اگر کوئی خدا نہ کرے اللہ ایسا وقت نہ لائے تو وہ اوپر اوپر سے ہاں کہہ بھی دے اور دل تو ایمان پر مطمئن ہو، اس کی اجازت بھی ہوتی ہے، تو وہ ماننا تو نہیں نہ ہوتا، لیکن ان کی پاور تھی، اور وہ پاور سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دے دیں۔ جب انہوں نے سزا دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے تجویز کیا تھا کہ اس کو آگ میں پھینک دیں، وہ ابراہیم اپنی خاطر تھوڑا گیا تھا، فزیکل لائف کے لیے تھوڑا گیا تھا، وہ تو میری خاطر گیا تھا، وہ تو میرے لیے گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس کو سچا یقین تھا، وہ میرے لیے گیا تھا، اس لیے اب اسے بچانا بھی میرا کام تھا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ پچھلی بار میں نے پڑھا تھا بِآیاتِ اللہ یجحدون، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حقیقت حال ان کے سامنے آ جاتی ہے، مگر وہ اپنے وقتی فائدے کے لیے، اپنی ایگو کی تسکین کے لیے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کا دل کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دلائل ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اب وہ نہ ماننا ان کا یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ دلائل نہیں ہے، نہیں، اس کے کچھ ریزنز اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر
اور یہ سارے دلائل، ان فی ذالک الآیات، اس کے اندر بڑے دلائل ہیں، بڑی وزنی باتیں کی ہیں میرے خلیل نے، اور لیکن مانے گا انہیں کون؟ انہیں مانے گا وہ جن کے اندر ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، اور وہ غلط میں نہیں ہے، میں سیئہ والی میں وہ نہیں ہے۔ وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر نہ کر ہی نہیں سکتے، وہ مانیں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ماننے والی چیز ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک خطبہ تھا۔ ابھی اس کی آیتیں باقی بھی ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا تھا ٹائم تو تیزی سے گزر جاتا ہے، جس کے اندر انہوں نے قیامت، اللہ تعالیٰ کی علم، شان اور قدرت کا بیان فرمایا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔